معزز دوستو، السلام علیکم۔ تحقیق و جستجو کے سلسلے کی قسط نمبر 17 اور 18 لے کر بندہ حاضر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلائی علم کے ساتھ تعلق رکھنے والے حضرات جانتے ہیں کہ خالق کائنات نے کائنات کو معینہ اور مقررہ اصولوں پر استوار کیا ہے۔ کیمیائی تعاملات کی بنیاد پر، ریاضی کے اصولوں پر، فزکس کے قوانین پر اس کائنات کو قائم کیا گیا ہے۔ خلائی سائنسدان جانتے ہیں کہ کائنات میں کوئی بھی چیز مقررہ اصولوں سے ہٹ کر نہیں ہے۔ ہر جگہ ایک قاعدہ ہے، ایک قانون ہے۔ بے قانونی اور بے اصولی کائنات کا ترہ امتیاز نہیں ہے۔ کائنات میں حسن ہے اور حسن کے قوانین بھی متعین و موجود ہیں۔ سائنسدان یا خلائی علوم کے ساتھ تعلق اور دلچسپی رکھنے والے جانتے ہیں کہ کائنات مخلوقات میں خود سب سے بڑی جگہ ہے۔ اس کے اندر ایک خاص ضابطۂ کار کے تحت متعدد حصے ہیں۔ ان ایک سے زیادہ حصوں میں سب سے بڑی بااصول چیز کہکشائیں ہیں، لاتعداد اور بے شمار کہکشائیں۔ ہر کہکشاں کے وجود یا جسم کا اپنا اپنا وجود اور سائز ہے۔ کوئی چھوٹی کہکشاں ہے تو کوئی بڑی کہکشاں ہے۔ ہر کہکشاں کے اندر معینہ اور مقررہ اصول و ضوابط ہیں۔ کوئی کہکشاں خواہ وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ان معینہ اور مقررہ اصولوں سے ہٹ نہیں سکتی۔ ایک ضابطۂ قانون ہے جس کے تابع فرمان رہ کر ہر کہکشاں اس کائنات میں موجود ہے۔ عجیب و غریب قانون یہ ہے کہ ہر کہکشاں نے گھومنا ہے۔ کوئی بھی کہکشاں چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی، اسے گھومنا پڑتا ہے۔ اگر یہ کہکشاں گھومنا بند کر دے، اگرچہ فی الحال یہ ناممکن ہے، تو وہ کہکشاں بکھر جائے گی، اپنا وجود کھو بیٹھے گی اور ٹوٹے ہوئے تاروں، ستاروں، سیاروں اور دمدار سیاروں میں تقسیم ہو کر کائنات کی لامتناہی حدود میں آوارہ و سرگرداں ہو کر رہ جائے گی۔ یہ کہکشائیں اس طرح وضع کی گئی ہیں کہ یہ گھومنا چھوڑ ہی نہیں سکتی۔ کہکشاؤں کا ایک اور قانون یہ ہے کہ انہوں نے دوڑتے رہنا ہے، بھاگتے رہنا ہے۔ یہ ایک جگہ پر کھڑی نہیں رہ سکتی۔ ان کی رفتار لاکھوں اور کروڑوں میل فی گھنٹہ ہے۔ یہ گھنٹہ زمینی گھنٹہ کے حساب سے ہے۔ کہکشاؤں کو قرار نہیں نصیب ہو سکتا۔ اول تو یہ ٹھہر نہیں سکتی، اگر بالفرض محال ٹھہر بھی جائیں، وہی دن ان کے لیے قیامت کا دن ہوگا۔ اسی طرح کے بے شمار قوانین ہیں جن پر قائم رہ کر یہ کہکشائیں کائنات میں قائم و دائم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ حرارت میں زندگی ہے اور حرارت ہی کہکشاؤں کی زندگی بھی ہے۔ ٹھنڈک کوئی چیز نہیں ہے سوائے اس کے کہ کم گرم چیز کو ٹھنڈی یا کم گرمی کو ٹھنڈک کہہ دیا جاتا ہے۔ کائنات میں حرارت کو بے شمار طریقوں سے پیمائش کیا جا سکتا ہے، اور وہ بھی مثبت یا منفی درجہ حرارت کے ذریعے، گرمی یا سردی کے ذریعے نہیں۔ لاتعداد کہکشاؤں کے لاتعداد سیاروں میں آگ کے الاؤ دہک رہے ہیں جن کے درجہ حرارت لاکھوں، کروڑوں بلکہ اربوں ڈگری سینٹی گریڈ تک ہیں۔ زہرہ سیارہ کا درجہ حرارت تقریباً 950 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ کیا ہم وہاں رہ سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں رہ سکتے وہاں۔ کائنات پوری مخلوقات میں خود سب سے بڑی ہے، اور کائنات کے اندر سب سے بڑا حصہ کہکشاں ہے، اور کہکشاں کے اندر مختلف اور لاتعداد نظام ہائے شمسی پائے جاتے ہیں۔ ان نظام ہائے شمسی کے اندر لاتعداد اور ان گنت سیارے اور ستارے موجود ہیں۔ ہر کہکشاں کے تمام نظام ہائے شمسی خاص قوانین اور اصول و ضوابط کے پابند بنائے گئے ہیں۔ نظام ہائے شمسی بھی اپنی ماں یعنی کہکشاں کے مرکز کے گرد ایک خاص رفتار کے ساتھ گھومتے رہتے ہیں۔ گھومتے رہنا ان کے لیے بھی قائم و دائم رہنے کا سبب بنایا گیا ہے۔ خالق کائنات نے کچھ ایسا بندوبست کر دیا ہے کہ ہر تخلیق کسی نہ کسی کے گرد گھوم رہی ہے، اور ساری کائنات خود خالق کائنات کے گرد گھوم رہی ہے۔ کیا عجیب و غریب سلسلہ ہے کائنات کا۔ پوری کائنات اپنے خالق کے طواف میں ہمتن اور ہمہ وقت مصروف ہے۔ قرآن مجید میں ذکر ہے کہ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ۔ یہ سورہ روم کی 18ویں آیت ہے، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور تمام آسمان اور زمین میں اسی کی حمد ہوتی ہے، اور بعد زوال اور ظہر کے وقت۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں
جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ یہ سورہ تغابن کی پہلی آیت ہے۔ تا ابد صرف خالق کائنات ہے۔ آج سائنس کس امر پر یقین رکھتی ہے کہ ہر کہکشاں اور اس کا ہر سیارہ اور ہر ستارہ حرکت میں ہے اور اپنی حرکت کے دائرے سے باہر نہیں نکل سکتا، لیکن کچھ سیارے ایسے بھی ہیں جو کائنات میں بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ ان سیاروں کے متعلق سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ وہ سیارے ہیں جو تخلیق کائنات کے وقت کسی کام نہ آ سکے اور تخلیق کائنات کے وقت سے لے کر آج تک آوارہ و سرگرداں ہیں، لیکن خالق کائنات نے ان کو بے فائدہ نہیں رکھا۔ خالق کائنات ان سے بھی کوئی نہ کوئی کام لے ہی لیتا ہے۔ ہو سکتا ہے شو میکر لیوی 9 کو مشتری کے ساتھ ٹکرا کر مشتری کے حالات میں کوئی تبدیلی پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کے ہاں مقصود ہو۔ اس بارے میں کوئی قیاس آرائی نہیں کی جا سکتی۔ ہر کہکشاں کا ہر ایک نظام شمسی اس بات کا ثبوت فراہم کرتا ہے کہ وہ بھی متعینہ اور مقررہ اصولوں پر کاربند ہے۔ ہر کہکشاں میں متعدد سورج پائے جاتے ہیں۔ ہر نظام شمسی بہت سے سیاروں پر مشتمل ہوتا ہے جو اپنے سورج کے گرد بھی اور اپنے محور کے گرد بھی گھومتے رہتے ہیں۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہمارے نظام شمسی کی طرح ہر نظام شمسی میں زندگی کے آثار موجود ہوں اور ان میں زندگی بھی پائی جاتی ہو۔ یہ کائنات کیا ہے؟ اس کا وجود، اس کی تخلیق کیوں ضروری تھی؟ کیا خدا کو مصروفیت کی ضرورت تھی؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ھو فی شان۔ یہ سورہ رحمان کی آیت ہے۔ ترجمہ یوں ہے، اسی سے مانگتا ہے جو کوئی بھی آسمانوں اور زمین میں ہے، وہ ہر روز کسی نہ کسی کام میں مصروف رہتا ہے۔ اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یدبر الامر من السماء الى الارض ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون۔ یہ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 5 ہے، اور ترجمہ کچھ یوں ہے کہ وہ آسمان سے لے کر زمین تک ہر امر کی تدبیر کرتا ہے، پھر ہر امر اسی کے حضور پہنچ جائے گا ایک ایسے دن میں جس کی مقدار تمہارے شمار کے مطابق 1000 سال کے برابر ہوگی۔ خدا خود کہتا ہے کہ وہ یعنی خدا ہر وقت کائنات کے کاموں میں مصروف رہتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا کاروبار کائنات چلانے میں خود کو مصروف رکھے ہوئے ہے۔ کائنات کے کاموں میں مصروف رہنا اور پھر ایک دن میں ہر چیز کا اس کے حضور پیش ہو جانا اور اس ایک دن کا زمین کے 1000 سال کے برابر ہونا، یہ ثابت کرتا ہے کہ کائنات میں زندگی اور بھی بہت جگہوں پر موجود ہے، مگر اس کی یعنی خدا کی تمام مخلوقات میں سے اشرف المخلوقات صرف انسان ہے، اور اس لحاظ سے سیارہ زمین بھی اس کائنات کے تمام زندگی یافتہ یا خلق یافتہ سیاروں سے زیادہ افضل ترین سیارہ ہے۔ ہو سکتا ہے یہی وجہ ہو کہ خدا نے اپنی تجلیات کا مرکز یعنی خانہ کعبہ بھی اس افضل ترین سیارہ یعنی زمین پر بنایا ہو، اور انسان کو شرف بخشا ہو کہ اس خانہ کعبہ کو سجدہ کر کے حق عبودیت ادا کرے۔ کائنات کے چپے چپے پر خالق کائنات نے اپنی موجودگی کے ثبوت رکھ چھوڑے ہیں۔ کائنات کا ہر ذرہ اس بات کا گواہ ہے کہ اسے اس کے خالق نے تخلیق کر کے کائنات کا حصہ بنایا ہے۔ یہ دعویٰ کرنا بے حد مشکل ہے کہ کائنات کی عمر لاکھوں کروڑوں یا اربوں خربوں سال ہے۔ کائنات کے بارے میں جتنے بھی دعوے کیے گئے وہ سب قیاس اور گمان پر مبنی ہیں۔ ان کی صداقت میں کوئی ثبوت پیش نہیں کیا جا سکتا۔ سائنس کا کام کائنات کے اصول و قوانین جن پر یہ مبنی ہے ان کو دریافت کرنا تو ہو سکتا ہے، نہ کہ بغیر ثبوت کے دعویٰ کرنا۔ کائنات میں زندگی اور فنا کا عمل آگے پیچھے چلتے ہیں۔ فنا اور بقا کے ادوار کائنات کا خاصہ ہیں۔ اس کی ابتدا کب ہوئی کچھ نہیں معلوم، یہ کب فنا ہوگی یہ بھی نہیں معلوم۔ معلومہ تاریخ میں بے شمار لوگوں نے مختلف قسم کے دعوے کیے، مگر زندگی اپنی جگہ موجود رہی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کائنات ایک عظیم دھماکے یعنی بگ بینگ یا عربی میں اس کو الفلق کہتے ہیں سے شروع ہوئی، مگر اس دھماکے کو سالوں کی قید میں مقید نہیں کیا جا سکتا، اس لیے وقت کا تعین انتہائی ناممکن ہے۔ کائنات ہمہ وقت اپنی شکل و صورت تبدیل کرتی رہتی ہے۔ ستارے اور سیارے ٹوٹ ٹوٹ کر بکھرتے رہتے ہیں،
نئے بنتے یا پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ مجلان بادل میں نئے ستاروں اور سیاروں کی پیدائش کے عمل کی تصاویر بھی سائنسدانوں نے حاصل کر لی ہوئی ہیں۔ خلا میں نصب کی گئی دوربین ہبل جو زمین کے گرد چکر لگاتے ہوئے خلا کے دور دراز علاقوں پر نظر رکھتی ہے، انتہائی محیر العقول کارنامے سر انجام دیتی ہے۔ اس دوربین نے قطب جنوبی میں واقع متعدد کہکشاؤں کی تصاویر ارسال کی ہیں۔ ان کہکشاؤں کے بارے میں سائنسدانوں نے یہ نظریہ قائم کیا ہے کہ ان کی حال ہی میں موصول ہونے والی تصاویر لاکھوں سال پرانی ہیں، وہ ان کہکشاؤں سے لاکھوں سال پہلے نکلی تھی۔ ان کہکشاؤں سے لاکھوں سال پہلے نکلنے والی اس روشنی کو ہم تک پہنچنے میں جتنا عرصہ صرف ہوا، اس دوران ان کہکشاؤں کی حیت اور شکل و صورت میں بے حد تبدیلی آ چکی ہوگی۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد یہ بات یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ یہ کہکشائیں اپنی جوانی کا عرصہ گزارنے کے بعد بڑھاپے میں داخل ہو چکی ہوں گی، اور ممکن ہے کہ لاکھوں سال کے بعد ان کی تصاویر حاصل کی گئی تو وہ تصاویر واقعی ان کے بڑھاپے کی تصاویر ہی ہوں۔ کائنات کے اس حیرت کدے میں کوئی قیاس آرائی پر مبنی دعویٰ نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں جو کچھ بھی ہوتا ہے پرأز ثبوت ہوتا ہے، اس کے ثبوت موجود ہوتے ہیں۔ سائنس بھی اسی چیز کا نام ہے کہ بغیر کائناتی ثبوت کے کسی واقعہ کو تسلیم نہ کیا جائے۔ سائنس کے تمام اصول اس حقیقت کے عکاس ہوتے ہیں کہ جو واقعہ، جو اصول جہاں کہیں بھی کار فرما ہو، اس کے نتائج سائنس کی تعریف کے مطابق ایک جیسے ہی ہوں۔ معزز دوستو، تحقیق و جستجو کی قسط نمبر 18 ختم ہوئی۔ انشاءاللہ جلد ہی اگلی اقساط لے کر بندہ آپ کی خدمت حاضر ہوگا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔